اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ کیا ہو سکتا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ان کی جان کو کوئی خطرہ مزید ہو جاتا تو یہ ملک کے اندر ایک قیامت آ جانی تھی، ہم سول وار کی طرف جا سکتے تھے، ہمارے پورا ملک جو ہے آگ اور بالکل اس کے خون کی ندیاں یہاں بہہ سکتی تھی، اور میں نہیں امیجن کر سکتا کہ یہ کوئی اس کا معذرت کے ساتھ عامر صاحب اس وقت سینئر رہنما ہے تحریک انصاف کی میاں اسلم اقبال صاحب صوبائی وزیر پنجاب ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے میاں اسلم اقبال صاحب سے جو ہے نا تازہ صورتحال لے لیں، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ہاسپٹل کے باہر ہیں، جہاں وارڈ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، جہاں اندر عمران خان صاحب کا علاج ہو رہا ہے، آپریشن ہو رہا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت ان کی حالت جانی چاہیے. میاں صاحب آپ ہمیں پلیز بتائیے گا کہ ابھی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر بھائی بہت شکریہ. دیکھیں ابھی کافی دیر سے آپریشن تھیٹر میں ان کا آپریٹ ہو رہا تھا. ابھی غالباً جو مجھے اطلاع ملی ہے، جو میں باہر کھڑا ہوں، کہ ان کی بلٹ جو ہیں وہ 3 تھی، ایک کراس کر کے نکل گئی اور 2 جو ہے وہ نکالی گئی، جو ابھی مجھے انفارمیشن ملی ہے. باقاعدہ ڈاکٹرز باہر آئیں گے تو باقی ان سے بات ہوگی. اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ میری انہوں نے بلایا تھا مجھے، اور جو ایک اپنی انہوں نے بات کی کہ ان کی جو جان کو خطرہ تھا اور انہیں پہلے سے پتا تھا، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ معاملات ہیں اور اس کے مطابق جو ہے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی جائے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ جو لیگل پروسیڈنگ ہے وہ کی جائے. کیونکہ وہ زخمی تھے، اور زخمی خان صاحب بھی ہیں اور 7-8 بندے اور بھی ہیں پارٹی کے. تو ہمارے لیے تو بڑا بات نہیں ہو سکتی آج کہ کیا بات کرے کیا نہ کرے پڑھائی، کیونکہ میں کنٹینر میں تھا اس وقت، اور اس وقت میں چھت پہ ہی تھا کنٹینر کی جب یہ سارا واقعہ ہوا. تو بہرحال اب ان کی اس وقت ماشاءاللہ اسٹیبل تھے اور آپریشن تھیٹر میں جانے والے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے میری طرف سے جاری کریں، وہ ان کی طرف سے جاری کر دی گئی اسٹیٹمنٹ. تو یہ صورتحال ہے. تو ویسے ان کی صحت جو صورتحال ہے وہ خطرے سے تو باہر ہے نا؟ بالکل الحمدللہ وہ خطرے سے باہر ہے. ایکچولی ان کے جو تھائی ہے نا، اس میں جو اس وقت میں نے کنٹینر میں دیکھا ہے تو 2 تھائی کے اندر لگی، ایک ٹانگ میں لگی جو بلٹ ہے جی، جو 4 جی ابھی مجھے اشارے سے وہ بتا رہے ہیں خود سے کہ 4 بلٹ ان کو لگی ہیں، اور 4 ریکور ہوئی ہیں. 4 ان کے جسم سے گولیاں نکالی گئی ہیں ابھی جو اطلاع آئی ہے اندر سے. اچھا، 3 کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں 4 گولیاں ان کو لگی 4 ہیں؟ گولی 4 لگی ہیں. 4 لگی ہیں تو ظاہر ہے وہ تو فورنزک رپورٹ بعد میں آئے گی کہ وہ گولیاں کس کی ہیں، مگر کئی دفعہ ڈاکٹر انیشلی دیکھ کے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ آٹومیٹک گن فائر کی تھی یا پسٹل کی تھی 9mm کی. تو کوئی ابھی تک کوئی انیشل ایسے ہی جو رف قسم کا کوئی ایسٹیمیشن کوئی ابھی تک اندازہ ہوا ہے کہ وہ گولیاں، کیونکہ یہ بڑی بحث چل رہی ہے کہ فائر جو ہے ایک سے زیادہ 2 یا 3 جگہ سے آیا؟ عامر بھائی اس کے بارے میں قبل از وقت ہے کہ میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکوں، کہ کیونکہ جب میں تھا ادھر جی کنٹینر پہ تو اس وقت ایک دم جیسے برسٹ نکلتا ہے تو برسٹ کی ایک دم آواز آئی، اور اس کے بعد شاید مجھے سننے میں 2-3 فائر لگے ہیں. میں بھی اس وقت اتنی گھبراہٹ یا پینک ہو گیا تھا کہ سارے پراپر سن سکے یا نہیں سن سکے، کیونکہ وہ میوزک بھی تھا، وہ جو ترانے ہمارے پیچھے کے وہ تھے، یا شاید کوئی اس وقت نصرت فتح علی خان کی قوالی لگی تھی، مجھے نہیں یاد پڑا تو کیا، لیکن وہ آواز ضرور اتنی تیز تھی کہ جیسے پتہ نہیں کتنی گولیاں نکلی اس میں سے. تو یہ سر صورتحال ہے جی.
آپ چونکہ اس وقت ٹرک پہ تھے، ایک تو ذرا مزید روشنی ڈالیے گا اپنا وہاں سے آنکھوں دیکھا حال کہ وہاں پہ جب گولی لگی تو کیا ایک طرف سے لگ رہی تھی یا دو طرف سے لگ رہی تھی، اور وہ آپ کا اپنا اس وقت فرسٹ اسیسمنٹ کیا تھا، پہلی فکر آپ کو کیا ہوئی؟ عامر بھائی، جب میں ایکچولی اوپر گیا تھا تو کھانا ارینج کیا تھا خان صاحب کے گارڈز کے لیے اور دوستوں کے لیے، جو دوستوں سے مراد ہے ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان کے لیے، تو نیچے ان کو کنٹینر میں دے دیا. تو میں نے کہا چلے میں اوپر دے آؤں گارڈوں کو باری باری تاکہ وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو میں اوپر گیا ہوں، تو جیسے ہی میں نے آگے کی طرف گیا ہوں، گارڈ کو میں نے کہا، جو ان کا مین سرنا صاحب ہیں جو سیکیورٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر، انہوں نے کہا میں بعد میں لوں گا، ابھی نہیں، میں ساتھ کھڑا ہوں. میں نے کہا اوکے. پھر میں آیا ہوں دوسرے کے پاس، خان صاحب کے دوست کوئی کھڑے تھے، ان کو لیا. میں نے کہا آپ ادھر آئے. جیسے ہی میں نے ان کو لیا، ایک دم کیا ہوا ہے کہ ایک دم آواز آئی ہے، جیسے ایک ہوتا ہے نا پٹاخے ہوائی چلنا، وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن گولی کی آواز میں اور پٹاخے کی آواز میں بڑا فرق ہے. تو یہ ایسے جیسے برسٹ نکلا پوری کسی چیز کا، خدا جانے یہ اوزی سے نکلا ہے، اس سے نکلا، میں ابھی اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکوں گا. تو وہ ایک دم پھر افراتفری پھیل گئی ہے نا، نیچے پبلک کی آوازیں کنٹینر کے اوپر، تو ایک دم پتہ چلے کہ خان صاحب کو بھی گولی لگ گئی، باقیوں کو بھی لگ گئی ہے. وہ ہمارے 9 زخمی ہوئے ہیں جی، ان میں ٹانگوں پہ، تھائی پہ اس طرح لگی ہے. تو خان صاحب جب گرے ہیں نا جی، گرے نا نیچے، تو وہ ایک انہوں نے کہا وہ دیکھو وہ گر گیا، اس کو پکڑو. حالانکہ انہیں 4 خود لگ گئی. انہوں نے کہا اس کو دیکھو، اس کو عمر مائر کو دیکھو، اس کو وہ اس کو احمد چٹھے کو دیکھو جی. تو اس طرح وہ کر رہے تھے، یعنی کہ دوسروں کے کر رہے تھے، وہ اس کا خیال رکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو. حالانکہ 4 گولیاں ان کے ٹانگ کے اندر خود لگ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے جو ورکرز تھے ان کی بات کر رہے تھے. پھر اس کے بعد جب نیچے لائے، اور نیچے لانے کے بعد وہاں پر فرسٹ ایڈ کے لیے ریسکیو کو بلایا، کیونکہ بلیڈنگ ہو رہی تھی. تو وہ پٹیاں وغیرہ جو بھی انہوں نے کرنی تھی، بینڈیج کر کے روکتے ہیں، اس کا طریقہ کار ہے. اس کے بعد وہ ہم نے گاڑی منگوائی، ان کی گاڑی میں ہم نے ان کو کیا. تو سارے رستے ایک ہی بات کرتے رہے ہیں. جو گارڈ ان کے ساتھ کزن بھی تھے اور باقی بھی تھے گارڈ، تو ایک ہی بات کرتے رہے، یار وہ دیکھو جس کو نیچے گولی لگی ہے اس کی کمپنسیشن دینا، اس کا دھیان کرنا، کوئی ماڑا بندہ ہے اس کا دھیان رکھنا. تو وہ سارے رستے لاہور تک یہی باتیں، دیکھنا یار اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اس کو کوئی مسئلہ. حالانکہ 4 خود بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ پبلک کی بات کر رہے تھے اس وقت کہ یار میرے ووٹر کو لگ گیا ہے، یا میرے پارٹی کے بندے کو لگا ہے، یا میرے کسی چاہنے والے کو لگ گیا ہے. تو وہ اس وقت بھی جو باتیں ہو رہی تھی نا ان کے منہ سے نکل رہی تھی، وہ عام بندوں کے لیے نکل رہی تھی کہ یار ان کا خیال رکھنا، اور ایون یہاں تک کہ یار اس کا دیکھنا، اس کو کمپنسیٹ ضرور کرنا. حالانکہ ان کے چار فائر اپنی ٹانگ میں لگے. یہ صورت حال ہے. بڑا خاص کا دن ہے ہمارے لیے، بڑا مشکل دن ہے یار، بڑا. میاں صاحب ایک سوال آ رہا ہے بار بار کہ وہ ظاہر ہے شوکت خانم میں ان کی زیادہ تسلی ہے، زیادہ سیکورٹی بھی ہے، مگر بہرحال یہ بہت بڑا رسک تھا کہ وزیر آباد سے اتنی دور گھنٹے ڈیڑھ کا 4 گولیاں لگی ہوئی تھی، سفر کر کے لاہور لایا گیا. کوئی گجرانوالہ میں یا قریبی کسی ہاسپٹل میں جا کے فرسٹ ایڈ پہلے وہاں سے کیوں نہیں لے لی گئی، اور اس کے بعد جہاں مرضی جایا جا سکتا تھا؟ عامر بھائی اس کی ایک وجہ تھی نا، اگر خان صاحب ادھر چلے جاتے لوکل ہاسپٹل میں تو باقی جن کی ٹریٹمنٹ ہونی تھی سب کی واپس ہو جانی، سب کی توجہ خان صاحب کی طرف چلی جانی تھی، اور باقیوں کی ٹریٹمنٹ جو خان صاحب نے پھر بہتر فیصلہ کیا کہ یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے جو ہے وہ باقی لوگ جو ہے وہ سفر کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں سفر لاہور کا کر لیتا ہوں، وہ زیادہ بہتر ہے، انسٹیڈ آف دس کہ میرے جو زیادہ زخمی ہیں، حالدو کے خان صاحب کو 4 بلٹ لگی ہیں، وہ بھی بہت زیادہ زخمی ہیں، بٹ انہوں نے فوری طور پر جو فیصلہ کیا وہ شوکت خانم کا کر لیا. یہ نہ ہو کہ سیکیورٹی کے چکر میں وہ سارے معاملات رہ جائیں اور باقی جو زخمی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ نہ ہو. ہاسپٹل تو آپ کو پتہ ہے لوکل لیول کے اوپر جو ہاسپٹل ہوتا ہے اس کا آپریشن تھیٹر تو سب پھر مناسب صحیح ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہوں نے کہا نہیں میں لاہور میں جاتا ہوں، اور جا کے یہ سارا معاملہ پھر علاج کے لیے ادھر لے آئے جی. پھر ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے اب خیر سے آپریٹ ہو گیا، تو ابھی ادھر ہی جاؤں گا جی میں.
فون کال کرنے کے لیے اور آپ کی تو میں تھوڑا سائٹ پر آ گیا تھا. جی بڑی مہربانی آپ کی. یہ اصل میں اس وقت تو سب سے بڑی ترجیح تو یہ ہے خان صاحب ریکور کریں, ان کی صحت ٹھیک رہے اور اللہ ان کو شفا دے. مگر پورے پاکستان کی اور پوری دنیا کی اس وقت نظریں ہیں, کیونکہ ہر کوئی اس لانگ مارچ کے اوپر نظریں مرکوز تھیں. تو یہ بنتا تو نہیں ہے سوال, مگر لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہیں کہ کیا اس سے لانگ مارچ پوسٹ پون ہوگی, کینسل ہوگی, یا یہ شاید یہ ڈیزائن ہی یہی تھا اسی لیے کروایا گیا, یہ کوئی ون آف ایسے ہی وہ واقعہ جس طرح بنایا جا رہا ہے, یا پلانڈ یہ واقعہ آپ کو لگتا ہے؟ دونوں سوال. عامر بھائی, گزارش یہ ہے کہ جہاں تک لانگ مارچ جاری رکھنے کا تعلق ہے یا نہیں ہے, وہ پارٹی لیڈرشپ بیٹھے گی. خان صاحب آپریشن تھیٹر سے خیریت سے واپس آتے ہیں, ہوش میں آتے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی اس پہ بات ہوگی. اس سے پہلے اس پہ کوئی بات کرنا ذرا میرے لیے مشکل ہو جائے گا جب تک کہ قیادت جو ہے وہ خود نہ کر لے فیصلہ. دوسرا میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جس طریقے سے ہوا, یہ اس کے اندر پنجاب پولیس کے بہت زیادہ لیپسز آتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ آپ کی اپنی ہے, کہ وہاں پہ ایک تو یہ کہ وہ جس طریقے سے ایک ملزم پکڑا گیا, وہ ایک تھانے میں لے جایا گیا, حالانکہ اس کی شکل دکھائے بغیر اس کو کسی ہائی سیکیور جگہ پہ لے جانے چاہیے تھا. پھر اس کا ایک انٹرویو آ جاتا ہے, اور انٹرویو بھی بڑا اس کا ایک خاص بیانیہ بنا کے وہ اس کی تشہیر چاروں طرف سے کی جا رہی ہے. تو کیسے وہ انٹرویو ہو گیا؟ دیکھیں عامر بھائی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بڑی چیزیں ایمبیگوٹی میں لگ رہی ہیں, وہ ذرا جیسے جیسے ہم تھوڑا سا ذہنی طور پہ ریلیکس ہوں گے تو پھر ان تمام چیزوں کی طرف دیکھیں گے. اس میں بڑی چیزیں جو آپ نے کی ہیں, ان سوالوں کے اندر ہی سوالوں کا جواب ہے. تو انشاءاللہ ابھی ہم, کیونکہ مجھے بلا رہے ہیں, سامنے سے اشارہ آ رہا ہے کہ دوسری لیڈرشپ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہے میرے سے, تو میں اجازت چاہوں گا. باقی انہی سوالوں کے اندر جواب بھی ہے, اور کل انشاءاللہ جیسے ہی خان صاحب بلاتے ہیں, یا رات کو یا ابھی تھوڑی دیر تک جیسے وہ ہوش میں آئیں گے, وہ بلائیں گے, جو بھی بات ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے.